بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کی ترغیب اس لیے دی گئی کیونکہ مردوں کو جمعے کے دن جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی گندگی پیدا نہ ہو اور خواہش نفس اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے سوائے اس کے کہ کسی ایک کا دل راغب نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد تو اپنی بیوی کے دل کو خوش کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بیوی کے دل کو راضی کرنے کے لیے اس کے ایام کے دنوں میں بھی قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور گناہ ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کا ارادہ کرے تو بے ستر ہونے سے پہلے اسے چاہیے کہ یہ دعا ضرور پڑھ لے، اس لیے کہ اگر اس صحبت سے ان کے درمیان اولاد ہوئی تو اس اولاد کو شیطان بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دعا یہ ہے، ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائیں گے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اس ملاپ میں حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یاد رکھیں، یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اگر سطر کھولنے کے بعد یاد آئے تو دل سے پڑھیے، زبان سے نہیں، اور دعا میاں بیوی دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ شیطان کے نقصان نہ پہنچنے کا مطلب میں علماء کرام نے کئی مطلب بیان فرمائے ہیں، مگر ایک عمدہ مطلب بعض علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس بچے کا ایمان محفوظ رہے گا، شیطان اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک دعا کی برکت سے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ عین صحبت کے حال میں بولنا بھی مناسب نہیں اور نہ ہی اس وقت بیوی کے علاوہ کسی اور سے جمع کرنے اور لطف اندوز ہونے کا خیال ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی گناہ کے مترادف ہوگا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، مگر بلا ضرورت اچھا بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی مرد نہیں جو اپنی بیوی کو اس کے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے، مگر وہ جو آسمان میں ہے اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فرمایا، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پہلے مردوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی بیوی کے پاس آ کر دروازہ بند کر لیتا ہے اور پردہ ڈال لیتا ہے اور پردے میں چھپ جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے بعد وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ یہ سن کر لوگ خاموش رہے۔ مردوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے بھی پوچھا، کیا کوئی تم میں ایسی ہے جو ایسی باتیں کرتی ہو؟ تو وہ بھی خاموش رہی، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے گھٹنے کے بل پر کھڑی ہو کر اونچی ہو گئی تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں اور اس کی باتیں سن سکیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس قسم کی گفتگو مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو ایسے شخص کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال اس شیطان عورت کی سی ہے جو گلی میں کسی شیطان مرد سے ملے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو ظاہر ہو، رنگ ظاہر نہ ہو، اور خبردار، عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو، بو ظاہر نہ ہو۔ شب زواف میں میاں
بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، اور یہ نماز جفل ہے، اور اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، اور یہ خیر و برکت اور میاں بیوی میں باہم الفت و محبت کا ذریعہ ہے۔